فراق الصانع والمصنوع والحاط والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتاويل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونسب والسميع لا بعدات والبصير لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسات والبائن لا بتراخي مسافة والصلاة والسلام على سيد النبي الأمي المكي المدني العربي سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير مل کے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہیں اپنے آپ کو کم نہ سمجھے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری ان کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا صاحبانی وقت زندگی کا پہلا موقع آپ جیسے مومنین کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کا اور نہیں جانتا کہ کس مزاج سے آپ سننے کے آتے ہیں لیکن یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ سارے علی والے ہو اور علی والوں کا مزاج ہمیشہ علی ہی ہوا کرتا ہے سلامت نہیں زیادہ زحمت مجھے نہیں دینا چند موضوعات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اگر پہنچ گئی تو لطف لیجیے گا صاحبان قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ارشاد پروردگار ہے کہ میرا حبیب ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں نأتی بخیر منہا تو اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں او مثلہا اللہ فرماتا ہے اگر اس سے بہتر لانا ممکن نہ ہو تو کم از کم اس جیسی ضرور لاتے ہیں علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اسی خدا کا محتاج ہے صاحبہ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس کی بس آج کی اس مجلس میں مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ آیت سے مراد کیا ہے اللہ نے جو فرمایا کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں بلاتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں تو آیت کسے کہتے ہیں گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا صاحبہ اور آپ کو سلامت رکھے اللہ نے قرآن کریم میں آیت کے مختلف معنی ارشاد فرمائے
خداوند متعال ارشاد فرمایا میرا حبیب انہیں سمجھا دے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے کہ اس نے ان میں اپنا مصطفیٰ جیسا رسول بھیج دیا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ مزاج ملائیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے ان میں اپنا مصطفیٰ جیسا رسول بھیجا۔ سوال کر رہا ہوں، مجھے بول کے جواب دیجیے گا کہ یہ اللہ نے احسان جتلایا کن پہ؟ مومنوں پہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، احسان کس پہ ہے حضور؟ بولے تھوڑا سا، مومنوں پہ۔ ایک آیت اور پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرا حبیب میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اس کائنات میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ چار قسموں سے باہر نہیں، یا وہ کافر ہے، یا مشرک ہے، یا منافق ہے، یا مومن۔ ایسے ہی نا صاحب، آپ کو پانچویں قسم کا کوئی انسان نہیں ملے گا۔ جتنے بھی انسان ہیں، یا کافر ہے، یا مشرک ہے، یا منافق ہے، یا مومن ہے، اللہ نے جب اپنے رسول کو رحمت بنایا تو سبھی کے لیے بنا دیا۔ کہ میرا رسول کافر کے لیے بھی رحمت، میرا رسول مشرک کے لیے بھی رحمت، میرا رسول منافق کے لیے بھی رحمت، میرا رسول مومن کے لیے بھی رحمت۔ لیکن جب احسان جتلانے کی باری آئی تو پہلے تینوں کو منہ تک نہیں لگایا۔ سمجھ آئے وہ بولے جسے سمجھ آئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، نہ کافر کو، نہ مشرک کو، نہ منافق کو۔ لیکن جب احسان جتلانے کی باری فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا احسان ہے تو چوتھے ایمان والے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ پروردگارہ جب تم نے اپنے رسول کو رحمت بنایا تو سبھی کے لیے بنا دیا۔ میرا رسول کافر کے لیے بھی رحمت، مشرک کے لیے بھی رحمت، منافق کے لیے بھی رحمت، مومن کے لیے بھی رحمت۔ لیکن جب احسان جتلانے کی باری آئی تو صرف مومن پہ احسان کیوں جتلایا؟ کافر اور مشرک اور منافق پہ احسان کیوں نہیں جتلایا؟ سر میں سوال ہے نا صاحبہ، جب رحمت بنایا تو سب کے لیے، تو پھر احسان بھی سب پہ ہوتا۔ فرمایا نہیں، میرا سب پہ احسان نہیں، میرا احسان ہے تو صرف مومن۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگر پہنچ گئی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صرف مومن پہ احسان کیوں ہے۔ حضور ایک چرواہا سمجھتے ہیں، وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا اپنی بھیڑ بکریاں لے کے جنگل سے گزر رہا، اسے وہاں ایک بڑا بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ اس نے وہ ہیرا اٹھایا، اپنی تھیلی میں رکھ دیا۔ اب وہ ہیرا لے کے شہر آ گیا۔ آپ جیسے کسی سیانے نے اس کے ہاتھ میں وہ ہیرا دیکھا، کہ بھائی یہ ہیرا بیچے گا؟ اس نے کہا لے لو، میرے کس کام کا؟ توجہ فرما رہے؟ تو بھائی ہیرے کی قیمت کیا لے گا؟ اس نے کہا بس 2-4 بکریاں مجھے اور دے دو۔ اب آپ ایمان سے بتانا ہیرے کی قیمت بکریاں ہوتی ہیں؟ بولے میرے سامنے 2-4۔ آپ ہیرا لے کے کسی جوہری کے پاس جائیں، پھر آپ کو پتا چلے گا اس ہیرے کی قیمت کیا ہے، کیونکہ جوہری اس کی قدر جانتا ہے، جوہری اس کی مقام کو سمجھتا ہے، جوہری اس کی منزلت سمجھتا ہے۔ بس کتنا کچھ اسی طرح کا فرق تھا کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو رحمت بنایا تو سب کے لیے بنا دیا۔ فرمایا میرا رسول کافر کے لیے بھی رحمت، مشرک کے لیے بھی رحمت، منافق کے لیے بھی رحمت، مومن کے لیے بھی رحمت۔ لیکن جب احسان جتلانے کی باری آئی فرمایا نہ میرا کافر پہ احسان، نہ مشرک پہ، نہ منافق پہ، پروردگار کس پہ؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا احسان ہے تو صرف مومن پہ، کیونکہ مومن ہی سمجھتا ہے محمد کا مقام کیا ہے۔ سلامت اور آپ کو سلامت، آپ کی توجہات کا شکر گزار، کیونکہ مومن ہی جانتا ہے محمد کی عزت کیا ہے۔ اس لیے احسان کس پہ جتلایا؟ بولے ہیں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے میرا مومنوں پر احسان ہے، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے ان میں اپنا مصطفیٰ جیسا رسول بھیجا۔ کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ قبلہ یہاں آیت کا معنی ہے قرآن کریم کی آیت۔ توجہ ہے صاحب، قرآن کریم یقیناً آپ سب تلاوت فرماتے ہیں، اور بالخصوص میرے بچے اور نوجوان بھائی جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اسے میری درخواست ہے کہ اپنے گھر روزانہ صبح قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو۔
کیونکہ معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اہل آسمان کے لیے یوں چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ قرآن ضرور کھولا کرو اپنے گھر میں، وجہ سے اگر اہل بیت کو ماننے والے قرآن نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ وجہ سے آپ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے آگے ایک گول دائرہ لگا ہوتا ہے، ایسے ہے نا سر؟ اس جملے کو کہتے ہیں آیت، یعنی آیت کا ایک معنی قرآن کی آیت، آیت کا دوسرا معنی اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے انی کجئتکم بآیات من ربکم، کہ اے میری قوم میں تمہاری طرف پروردگار کی جانب سے معجزات لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں انی کجئتکم بآیات من ربکم، کہ میری قوم میں تمہاری طرف پروردگار کی جانب سے معجزات لے کر آیا۔ آیت کا دوسرا معنی معجزہ، اور حضور ایک بات اس منبر پہ بڑی ذمہ داری سے کرنا چاہ رہا ہوں، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے اللہ نے کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے۔ ان انبیاء میں سے شرف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزے عطا کیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بات سمجھ کسے کسے آ رہی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کتنے معجزے عطا کیے؟ سارے بولے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا کیے، یعنی حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں 9 معجزے دکھائے۔ یہ انبیاء میں شرف ہے حضرت موسیٰ کا کہ کسی کو 1 معجزہ ملا، کسی کو 2، کسی کو 3۔ یہ موسیٰ وہ نبی ہے جسے اللہ نے 9 معجزے عطا کیے، یعنی حضرت موسیٰ نے 9 معجزے دکھائے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں موسیٰ نے 9 معجزے دکھائے۔ یہ موسیٰ کا شرف ہے اور یہ میرے رسول کا شرف ہے کہ میرے رسول نے اپنی زندگی میں 4440 معجزات دکھائے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے رسول کا شرف ہے کہ میرے رسول نے اپنی زندگی میں 4440 معجزات دکھائے۔ مانگتا والا جملہ کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول کی عزت ہے کہ میرے رسول نے اس دنیا میں 4440 معجزات دکھائے۔ ان میں سے اکثر معجزے ایسے تھے جو سرکار علی کے ذریعے دکھائے۔ اجازت ایک چھوٹا سا معجزہ سناتا چلا، اجازت ہے صاحب؟ ایک دن سرکار علی نے سے رسالت امام نے فرمایا کہ کل جب فجر کی نماز پڑھ لو نا تو مدینے کے باہر فلاں گاڑی پہ چلے جانا، جب سورج طلوع کرے اسے سلام کہنا، سورج بحکم خدا تمہیں جواب دے گا۔ اچھا حوالے چاہیے پہلے دے دیتا ہوں، مدینہ المعارف سید ہاشم مہرانی کی، عیون المعجزات پیار الانوار باقر مجلسی کی، الفضائل شہزاد بن جبرائیل کی لکھی ہوئی کتاب، ان سب میں یہ معجزہ موجود ہے کہ یعنی جب کل فجر کی نماز پڑھ لو تو مدینے کے باہر فلاں گھاٹی پہ چلے جانا، جب سورج طلوع کرے تو سلام کہے، سورج بحکم خدا تمہیں جواب دے۔ اب آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ رسول کی محفل میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے، اپنے بھی، پرائے بھی، مومن بھی، منافق۔ جب مومنوں نے سنا خوش ہو گئے کہ چلو کل علی کی ایک اور فضیلت دیکھنے کا موقع مل جائے، جاگو علی والوں سر اٹھایا۔ اور جو منافق تھے سید وہ جل گئے، ان کا کام ہی جلنا ہے۔ پھر دیکھو اللہ جانے علی کی محبت میں رسول کو ہو کیا جاتا ہے، کیسی کیسی باتیں کرنے شروع کر دیتا ہوں۔ کبھی سورج بھی بولا ہے، تو سیدھے بولو میرے سورج بھی کبھی بولا، چلو کل دیکھیں گے سورج بولتا بھی ہے یا نہیں بولتا۔ اب اگلے دن سرکار علی نے ابتدائی مصطفیٰ نماز فجر ادا کی اور اسی گھاٹی کی طرف چلے جس کا رسول نے حکم دیا تھا۔
یہ سبھی ساتھ تھے، اپنے پرائے، مومن منافق، مومن علی کی فضیلت دیکھنے کے لیے اور منافق یہ دیکھنے کے لیے آیا رسول نے سچ بھی کہا یا نہیں کہا، سورج بولتا بھی ہے یا نہیں بولتا، سبھی چلے علی کے پیچھے۔ علی اسی گھاٹی پہ آئے جس کا رسول نے حکم دیا تھا، سورج نے طلوع کیا، علی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا خلق اللہ الجدید المطیع للہ، لو اللہ کی فرما بردار، اللہ کی جدید مخلوق، مجھ علی کا سلام ہو۔ علی کا سلام کہنا تھا، سورج سے جواب آیا، وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکل شیء علیم۔ اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے ہر شے کے جاننے والے علی، میرا بھی تجھ پہ سلام۔ توجہ ہے صاحبہ، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکل شیء علیم۔ اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے ہر شے کے جاننے والے علی، میرا بھی تجھ پہ بولو تو صحیح سلام۔ چلیے جتنے ساتھ گئے تھے سارے بے ہوش ہو گئے اور سرکار نے بھی کسی کو نہیں اٹھایا۔ سرکار واپس آ گیا تو میرے ہوش آیا نا، حسب عادت بھاگتے ہوئے رسول کی خدمت میں آئے، آ کے پہلا جملہ یہی کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو علی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے۔ بولو بولو، میرے ساتھ بول سکتے ہیں، اس معیار تک آ کے سنو گے اسی معیار پہ جاؤں اور بڑی توجہ چاہوں۔ ہم تو علی کو اپنے جیسا سمجھتے۔ فرمایا ہوا کیا؟ کہا مولا سورج علی کو ان ناموں سے یاد کر رہا تھا جسے ہم اللہ کے نام سمجھتے۔ فرمایا ہوا کیا؟ کسور نے کہا یا اولو، فرمایا سچ کہا، علی وہ ہے جس نے سب سے پہلے میری نبوت کی تصدیق کی ہے۔ کسور نے کہا یا آخرو، فرمایا سچ کہا، جب تم سب مجھے چھوڑ کے سقیفہ میں ہوگے، علی آخری وقت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کسور نے کہا یا ظاہرو، فرمایا سچ کہا، علی میرے علم کا ظاہر کرنے والا ہے۔ کسور نے کہا یا باطنو، فرمایا سچ کہا، علی کے پاس میری نبوت کے سارے راز موجود ہیں۔ کسی کو سمجھ آئے میری بات کی، علی کے پاس میری نبوت کے سارے راز موجود ہیں۔ کسور نے کہا یا من ہوا بکل شیء علیم، فرمایا سچ کہا، علی وہ ہے جس کے پاس ما کان وما یکون وما هو الکائن، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھی علی جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے علی اس کا بھی عالم ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی علی کی نگاہ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں علی کے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ واحد علی کی ذات تھی جو ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں پوچھ لو جو مجھ علی سے پوچھنا چاہتے ہو، انی عالم و طرق السماوات من طرق الارض، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں۔ لو سنیت لی الوسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم۔ اگر مجھ علی کے لیے مسند اطمینان و سکون بچھا دی جائے، توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے بتوا دوں، حتیٰ کہ ہر کتاب صاحب کتاب پکار اٹھے جو علی نے کہا وہ سچ کہا۔ علی فرماتے میرا یہ سینہ، میری ہڈیاں، میرا گوشت علم سے پر ہے، اور مجھے کائنات میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جسے علی اپنا علم عطا کرے، اور میں اپنی اہل بیت کو بھی ان کی اہلیت کے مطابق علم دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے علی نے کائنات کی قیمت کا جملہ کہا کہ یہ مت سمجھ لینا کہ علی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ سنو، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ تو محمد کے لعاب کا اثر یہ تو رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ اب میرے ساتھ آئیں، میرا جی چاہتا ہے یا رک کے ایک جملہ اور کہتا جاؤں۔ چلیے سب جانتے ہیں کہ سرکار علی نے رسالت ماں کا لعاب برہم بلا واسطہ چوسا ہے کہ علی نے منہ کھولا، رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی۔
براہ راست جو سن اگر لعب دہن کی بات ہے تو ایک جملہ سنتے جائیے. سرکار علی کے ایک صحابی ہے, تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے زازان, درزیوں کا کام کرتا تھا. ایک دن سرکار امیر المومنین اسے اپنا ایک کرتا سلوانے چلے گئے. سرکار نے کیا دیکھا, زازان بیٹھا کپڑے بھی سی رہا ہے اور گانے بھی گا رہا ہے جو ہے, اور محافظ شریعت کے سامنے ایسا غیر شرعی فعل ہو جائے اور وہ خاموش رہے, یہ ممکن نہیں. سرکار نے فوراً ٹوکا, کہا زازان کتنا بہتر تھا اگر تو گانے کی بجائے قرآن پڑھتا. اب تمہارے پیارے سماج کا امتحان ہے, اگر تو گانے کی بجائے قرآن پڑھتا. کہتا مولا میں کیا کروں, مجھے تو قرآن پڑھنے نہیں آتا. علی کھا رہے تھے کھجور, گٹلی نکال کے دی, فرمایا زازان اسے چوس لے. جو تھکے بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ نہیں ہے. زازان اسے چوس لے. زازان کہتے علی وہ مجھے گٹلی دے کے میری دکان سے باہر نکلے, میں نے وہ گٹلی منہ میں رکھی, ایسے محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر موجود ہے. دکان کو تالا لگایا, شہر کے چوک میں آ گیا. لوگوں آ جاؤ مجھ سے قرآن سن لو, آؤ تمہیں میں قرآن سناتا ہوں, پوچھو مجھ سے قرآن پوچھو. لوگ کہتے زازان تو پاگل تو نہیں ہو گیا, تو نے قرآن کہاں سے سیکھ لیا, خبردار غلط مت پڑھنا ورنہ گناہ ہوگا. دیکھے کہتے ہیں پاگل میں نہیں, پاگل تم ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے آج علی کے لعاب دہن سے تر کھجور کی گٹلی چوس لی ہے, میں عالم قرآن بن گیا. فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں, جو علی کے لعاب دہن سے تر کھجور کی گٹلی چوس لے وہ تو عالم قرآن بن جائے. تو وہ علی جس نے محمد کی زبان چوسی ہو اسے تو عالم لدنی ہونا چاہیے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر علی. آپ کی توجہ چلے, بات آئے گی تو پھر سنتے جائیے گا. سرکار علی نے رسالت مال کی زبان چوسی. کتنا سن مبارک تھا سرکار کا ظاہر, 3 دن کے تھے نا جب رسول کے ہاتھوں گئے. 3 دن کے علی نے رسول کی زبان چوسی. چوسنے کے بعد 3 دن کا علی 3 مرتبہ بولا. توجہ ہے, ایک مطلب تو آپ سب جانتے ہو کہ جب زبان چوسا ہٹے تو رسول نے کہا یا یہ کچھ سنا, کہ مولا توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں. کہ وقت کام ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا, جلدی سے آگے بڑھو. کہ ایک پہلی مرتبہ کتب سماویہ سنائی علی نے اور رسول نے سنی. جب سن چکے منظر بنائیے گا نگاہوں, سرکار رسالت امام نے سرکار علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور لے کے چلے. چند قدم چلے تھے کہ سامنے سے سرکار ابو طالب آ گئے. امام محمد توقع سے جلدی چھوڑ دو, مجھے بات کرنی ہے. کہ سرکار ابو طالب آ گئے. علی کی نگاہ اپنے مقدس باپ کے چہرے پہ پڑی. علی نے صرف ایک جملہ کہا, علی خاموش ہو گئے. فرمایا السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے بابا, میرا آپ پہ سلام. توجہ چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں, اے میرے بابا میرا آپ پہ سلام. اللہ جانے آپ علی کے جملے سے کچھ سمجھے ہو یا کچھ نہیں سمجھے, لیکن مجھے ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ آئی کہ جیسے ہی رسالت ماں سرکار علی کو لے کے نکلے, سامنے سے سرکار ابو طالب آئے, علی کی نگاہ سرکار کے چہرے پہ پڑی. فرمایا السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے بابا, اے میرے بابا, میرا آپ پہ سلام. گویا علی زبان حال سے سمجھا رہے تھے, وہ دنیا والوں دیکھ لو, اگرچہ 3 دن کا ہوں پر اپنا باپ پہچانتا ہوں. جسے سمجھ آئی ہے, اگرچہ 3 دن کا ہوں پر اپنا باپ پہچانتا ہوں. کل میرے سامنے کم از کم اسے لانا جسے باپ کا علم تو ہو. دوسری مرتبہ علی بولا, تیسری مرتبہ علی کب بولے,
जनाब फातिमा बिनत असद सल्लल्लाहु अलैहा रिवायत फरमाती कि जब हम अली को लेके अपने घर पहुंचे ना, तो अरब के दस्तूर के मुताबिक ये कल्चर, ये तहजीब आज भी अरबों में मौजूद है। और पाकिस्तान के भी बाज़ इलाके हैं, कबायली इलाके, जहाँ ये तहजीब मौजूद है कि जो नौमौलूद बच्चा होता है ना, उसके यूँ हाथ सीने पे रख के उससे सारे बदन को कपड़े से कस के बांध दिया जाता है, सिर्फ उसका चेहरा खुला रहता है। तवज्जो है? वो कहते हैं इसका मसला ये है कि इसका फ़ायदा ये है, दो फ़ायदे। एक तो ये है कि बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दूसरा ये कि बुढ़ापे में भी उसकी कमर में खम नहीं आता। तहजीब को ज़हन में रखिएगा। सरकार अली को लेके जैसे कि भी फरमाती हम अपने घर में पहुंचे ना, तो अरब की तहजीब के मुताबिक मैंने अली के यूं हाथ सीने पे रख के कपड़े से बांध दिया, कस के बांध दिया, अली ने उसे फाड़ दिया। सलामत रहो। फरमाती मैंने दो कपड़ों में बांध दिया, अली ने दोनों को फाड़ दिया। ये फरमाती मैंने 3 कपड़ों में अली को लपेटा, अली ने तीनों को चीर दिया। सलामत रहो। ये फरमाती मैंने 4 कपड़ों में अली को, बताओ मेरे नौजवानों सर उठाना, 4 कपड़ों में अली को लपेटा, अली ने चारों तहें फाड़ दी। ये फरमाती मैंने 5 रेशमी कपड़ों में लपेटा, अली ने पांचों तहें फाड़ दी। ये फरमाती मैंने 6 रेशमी कपड़ों में लपेटा, अली ने उन्हें भी फाड़ दिया। ये फरमाती मैंने 6 रेशमी कपड़ों में और एक चमड़े में अली को लपेटा, अली ने 7 तहें चीरी। सर उठाना मांगते वाले तवज्जो चाह रहा हूं। ये फरमाती जब मैं 8वीं मर्तबा अपने अली को बांधने की कोशिश कर रही थी, मेरा 3 दिन का अली बोल पड़ा, या उम्मा खल्लीनी इन्नी बस में सो इला रब्बी भी अस्वई, अम्मा मेरे हाथ खुले रहने दे, मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, मेरे हाथ खुले रहने दे, मेरे हाथ खुले रहने दे, मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। जो मसाला मिल्लत इस्लामिया 1400 साल से हल नहीं कर पाई, 3 दिन के अली ने बतला दिया, अल्लाह की इबादत खुले हाथों से। मेरा ख्याल मेरा वक्त तकरीबन इख्तिताम में, सिर्फ एक माना आयत का और सुन लो, बाकी अगर जिंदगी रही तो फिर सही। अल्लाह फरमाता है, आयत का एक माना क्या था याद है जी? कुरान की आयत का दूसरा माना मौजज़ा। तवज्जो चलो, एक माना और सुन लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह फरमाता है फअनजयनाहु व असहाबस सफीना, हमने नूह को बचा लिया और कश्ती के असहाब को बचा लिया। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। अल्लाह फरमाता फअनजयनाहु व असहाबस सफीना, मैंने नूह को बचा लिया और कश्ती के, अब ईमान से बताना असहाब कश्ती के थे या नूह के थे? बोलो बोलो, नूह के थे ना। परवरदिगार ये तू क्या फरमा रहा कि फअनजयनाहु व असहाबस सफीना, कि हमने नूह को बचा लिया और कश्ती के असहाब को बचा लिया। परवरदिगार असहाब तो नूह के हैं, असहाब तो नबी के, सैकड़ों साल तो नबी के साथ रहे, कश्ती में तो आज आके बैठे। मुझे फरमाना चाहिए था फअनजयनाहु व असहाबहु, कि हमने नूह को बचाया, नूह के असहाब को बचाया। ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया फअनजयनाहु व असहाबस सफीना, हमने नूह को बचा लिया और कश्ती के असहाब को बचा लिया। परवरदिगार सहाबी नबी के हैं, सैकड़ों साल नबी के साथ रहे, कश्ती में आज बैठे हैं, ये क्यों फरमा रहा है? तो आज अपनी आवाज़ खुदा है, खबरदार, ये कश्ती आम कश्ती नहीं, ये कश्ती कश्ती निजात है। ये नूह ने अपनी मर्जी से नहीं बनाई, मेरी वही से बनाई है। एक कील भी अपनी मर्जी से नहीं लगाया, मेरे हुक्म से लगाया है। एक तख्ता भी अपनी मर्जी का नहीं चुना, मेरे हुक्म से लगाए हैं। अब जब ये तैयार है तो ये आम कश्ती नहीं रही, ये कश्ती मौजूदा बन गई, ये कश्ती कश्ती निजात बन गई। अब मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन कितने 100 साल से नबी के साथ रह रहा है, बचेगा वही जो इस कश्ती में आके बैठेगा। तवज्जो चाह रहा हूं, बचेगा वही जो इस कश्ती में आके बैठेगा। इसीलिए मैंने कहा फअनजयनाहु व असहाबस सफीना, कि मैंने नूह को बचाया और कश्ती के असहाब को बचाया। किबला मेरे रसूल ने भी तो यही कहा था, मासल अहले बैती का मासल सफीनत नूह, मन राकिबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा गरका व हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है, जो इसमें बैठेगा वो बचेगा, जो बाहर रह गया वो खर्च हो जाएगा। अब ये मत देखना
وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اسے عالمین کے لیے دلیل کرا دی۔ کشتی اہل بیت کشتی نجات ہے۔ امام حسن عسکری صاحب کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم 14 کے 14 نجات کے سفینے، ولیکن سفینۃ جد الحسین اسرا، میرے جد حسین کا جو سفینہ ہے نا وہ سب سے تیز ترین سفینہ ہے، سب سے جلدی نجات تک لے کے جاتا ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، حسین کے غم میں صرف آنکھ تر ہو جائے جنت واجب ہے۔ کوشش کیا کرو جتنا رو سکو حسین کے غم میں رویا کرو، یہ حسرت ہے بطول کی۔ اور میں روایت دیکھ رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں کہ جو حسین کے غم میں روتا ہے وہ حسین کی ماں پر احسان کرتا ہے۔ اس جملے کو بیٹھ کے حسین کے غم میں روتا ہے وہ بطول پہ احسان کرتا ہے، اور بطول کسی کا احسان نہیں رکھتی۔ سب کچھ قربان کر دیا حسین نے، جوان دیے، مہمان دیے، بچے ذبح کروائے، حد ہو گئی۔ حسین نے تو کربلا میں اپنی بہنیں بھی قربان کر دی۔ زینب و کلثوم کی قربانی یہی تھی، بغیر چادر کے کوفہ و شام کے بازاروں میں زیادہ زحمت نہیں، صرف ایک جملہ مسائل کا، چند آنسو والے جنت کی ضمانت ہے۔ تو سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، جب علی کی بیٹی بازار شام میں آئی ہے نا، اتنا اجر رسالت ملا، سیدہ سر سے لے کے پاؤں تک خون میں رنگین ہو۔ مکانوں کی چھتوں پہ عورتیں بیٹھی تھی نا، جھولیوں میں پتھر لے کر نبی زادیوں کو اجر رسالت ادا کر رہی تھی۔